چینل میں موجود اور تمام نئی آنے والے دوستوں کو روحانی عامل سلطان کی جانب سے خوش آمدید و السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل بندش کے لیے، کسی بھی چیز پہ ہمیشہ کے لیے بندش لگانی ہو تو یہ عمل آپ یوز کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے جس کے اوپر بھی کی ہے اس کے اوپر ایسی بندش لگے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس عمل کے بعد جو ہے کسی بھی عمل سے نہیں کھلے گی، ٹھیک ہے؟ بس ایک طریقہ ہے، اس میں صرف اس سے ہی کھلے گی، باقی وہ بندش نہیں کھلے گی۔ تو چلتے ہیں ناظرین کرام، یہ طلسماتی نقش ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ نقش کیسے لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، شروعات اس نقش کی اس طرح کرنی ہے، پھر آگے جانا ہے، پھر آپ نے اس طرح اس کے اوپر یہاں سے پھر اس طرح لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے پھر یہی لکھنا ہے آپ نے، پھر آئین اور اس کے ساتھ جو طلسم ہے یہی لکھنا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ طلسمات لکھنی ہے، پھر آپ نے اس طرح ایک دائرہ جو ہے، مطلب اس طرح دائرے کے شکل میں یہ کھینچنا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر یہ طلسمات بنانی ہے، یہ نیچے آئے گا، یہ بھی نیچے اس کے ساتھ ٹچ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ طلسمات بنانی ہے، پھر آپ نے اس طرح یہ لکھنا ہے، پھر اس کے اوپر یہ طلسمات بنانی ہے، پھر یہی لکھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے یہ لام کے شکل میں لکھنا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ میم ہا ہے یہی لکھنا ہے۔ اب آپ نے مقصد کی طرف آنا ہے، تو یہاں پہ فلاں بنت فلانا، یہاں پہ آپ نے جس کے اوپر آپ نے بندش لگانی ہے اس کا نام، بنت اس کی والدہ کا نام کے اوپر فلاں چیز کے بندش لگ کر، تو یہاں پہ آپ نے اس چیز کا نام فیکٹری ہے، دکان ہے، راستے سے بند کرنا ہے، گھر سے بند کرنا ہے، ترقی بند کرنی ہے، اس کی جس چیز سے آپ اس کو بند کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، صحیح ہے؟ چیز کے بندش لگ کر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، تو یہ آپ نے ساتھ میں اپنی طرف سے اگر آپ کوئی اور بنا کے یہاں پہ لکھتے ہیں تو وہ بھی چل جاتا ہے، اگر آپ اس طرح لکھتے ہیں تو پھر بھی بندش لگ جاتی ہے، صحیح ہے؟ اب ناظرین کرام، چلتے ہیں طریقے کی طرف۔ طریقہ اس کا بہت آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ یہ بن جاتا ہے، صحیح ہے؟ اس میں یاد رکھ کے یہ نقش قبرستان میں بیٹھ کے لکھا جائے گا، یہ جیسے اثرات میں خطرناک ہے تو اس لیے کام بھی بہترین کرتا ہے اور اس کا طریقہ بھی الگ ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے اس کو قبرستان میں جا کے اکیلے میں بیٹھ کے کسی بھی ٹائم قبرستان میں جا کے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سفید کاغذ پہ لکھ کے تعویذ کے شکل میں بند کر کے پھر آپ نے شاپر سے بند کرنا ہے تاکہ اس کے پانی اندر نہ جائے اور خراب نہ ہو۔ پھر آپ نے اس قبرستان میں پرانا قبر ڈھونڈ لینا ہے، اس کے اندر آپ نے دفن کرنا ہے، صحیح ہے؟ یہ کرنے کے بعد آپ نے سیدھا واپس آنا ہے گھر کی طرف، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور قبرستان سے لے کر گھر تک آپ نے مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہنا ہے، صحیح ہے؟ انشاءاللہ العزیز جو بھی دشمن ہوگا اس کے اوپر اسی وقت بندش لگ جائے گی اور پھر کسی بھی عمل سے نہیں کھلے گی، صحیح ہے؟ تو آپ نے اب اس کا طریقہ کیا ہے کھولنے کا۔ اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ وہاں پہ قبرستان میں جا کے اس قبر کو تھوڑا سا کود کے، کیونکہ آپ نے شاپر میں بند کر دیا ہے، ساتھ میں آپ نے کپڑے سے بھی سیدھے دیا ہے تو یہ خراب نہیں ہوگا، تو آپ نے اس کو دوبارہ نکال کے اس کو کھول کے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے پھونک مارنا ہے اور پانی میں حل کر کے پھر آپ نے اس پانی کے ساتھ جاری پانی میں بہا دینا ہے، نقش بھی اور وہ پانی بھی جاری پانی میں بہا دینا ہے، اور تصور یہی رکھنا ہے کہ جیسے میں یہ نقش پانی میں بہایا ہے اس سے اس بندے کے اوپر سے جتنے بھی اس نقش کے اثرات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں۔ تو جیسے آپ یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز جو بھی بندش لگائی گئی ہے وہ اسی وقت کھل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یاد رہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا یا کسی کو تکلیف دینا، اس کے غرض سے یہ عمل بالکل استعمال نہ کرے، ورنہ آپ خود اس کے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے، میری طرف سے کوئی جو ہے مسئلہ نہیں ہوگا مجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو واضح بتایا گیا ہے کہ یہ عمل صرف جائز مقصد کے لیے ہے،
اگر آپ ناجائز کرتے ہیں تو اس کے جو بد اثرات ہیں وہ آپ خود کنٹرول کرنا، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جائز مقصد کے لیے جو بھی بہن بھائی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بآسانی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ میرے طرف سے جائز مقصد کے لیے عام اجازت ہے سب کو۔ اب ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ روحانی عامل سلطان، اللہ حافظ۔